چاچا ترکی جو لالا ترکی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، تاریخ کے پنوں پر وہ عبد الرحمن پشاوری کہلائے۔ پشاور کے مشہور قصہ خانی بازار کا کثیر حصہ انہی کی ملکیت تھا۔ 1925 میں چاچا ترکی استنبول میں تھے جب انہیں گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ صدر ترکیہ رجب طیب اردوان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عبد الرحمن بے کے جذبہ قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ Osmanlı ordusuna yardım için gelen Abdurrahman Peşaveri gibi isimler ہمارا خوبی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کوہ ہندو کش دنیا کے عظیم ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے میں متعدد انواع و اقسام کے پھول اگانے والی حسین وادی کا خوبصورت مرکزی شہر پشاور سینکڑوں برس سے غیور مسلمانوں کا مسکن ہے۔ یہاں بسنے والوں کے دل امت مسلمہ کے درد و غم سے معمور ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھنے اور اس سے سبق سیکھنے کا اہتمام کرنے کی سنہری فرصت سے مشینی تیزی کے ساتھ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سوال پوچھا جائے کہ آج کتنے افراد ہیں جو پشاور کے چاچا ترکی اور ان کے خاندان کو جانتے ہیں، تو جواب ہوگا کہ شاید اکا دکا یا شاید وہ بھی نہیں۔ چاچا ترکی جو لالا ترکی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور تاریخ کے پنوں پر وہ عبد الرحمن پشاوری کہلائے۔ عبد الرحمن پشاوری نے 1886 میں قدیم پشاور شہر کی کوہاٹی دروازے کی اس تاریخی حویلی میں آنکھ کھولی جو ان کے والد حاجی غلام صمدانی کی ملکیت تھی۔ حاجی غلام صمدانی خود بھی بہت بڑے آدمی تھے اور ان کے بارے میں کچھ محققین کا کہنا یہ ہے کہ وہ کشمیری پشتون تھے، جبکہ ایک محقق فیض احمد پشاوری کے مطابق حاجی غلام صمدانی خالص پشتون تھے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سرحدی گاندھی کے نام سے 4 دانگ عالم شہرت پانے والے پختون قوم پرست رہنما اور خدائی خدمتگار تحریک کے قائد اول خان عبد الغفار خان المعروف باچا خان کے خاندان سے بھی ان کو قرابت داری کا شرف تھا۔ عبد الرحمن پشاوری کے والد حاجی غلام صمدانی پشاور کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حاجی غلام صمدانی 1827 میں پیدا ہوئے تھے جب پشاور پنجاب کی راجدھانی کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ جوانی میں ہی حاجی غلام صمدانی برطانوی حکومت کے ٹھیکے لیتے۔ ان کے پاس برطانوی فوج کو مختلف طرح کا ساز و سامان فراہم کرنے کے ٹھیکے تھے۔ 19ویں صدی میں جب انگریز کا اقتدار پنجاب تک بھی آ گیا تو حاجی غلام صمدانی پشاور منتقل ہو گئے۔ پشاور کے مشہور قصہ خانی بازار کا کثیر حصہ انہی کی ملکیت تھا۔ قاسم علی خان مسجد پر نصب قطبے پر موجود فارسی تحریر کے مطابق قاسم علی خان مسجد کی تعمیر نو اور مرمت کا کام 1884 میں مکمل ہوا۔ عبد الرحمن پشاوری المعروف چاچا ترکی یا لالا ترکی کے والد حاجی غلام صمدانی 1926 میں 99 برس کی عمر پا کر فوت ہوئے۔ حاجی غلام صمدانی اور ان کے 3 بیٹے میاں عبدالعزیز، محمد یحییٰ اور محمد یونس مسجد قاسم علی خان سے متصل احاطے میں دفن ہیں۔ میاں محمد عبدالعزیز اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبہ اور آج کے صوبہ خیبر پختونخوا کے پہلے مسلمان شخص تھے جنہوں نے انگلستان سے بارٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی رفقا میں شامل تھے۔ حصول تعلیم کے دوران ہی انہوں نے لندن مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے فرنٹیئر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ 1917 میں فرنٹیئر مسلم لیگ تحلیل ہوئی تو وہ دلی چلے گئے، جہاں 1933 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بنے، جبکہ 1934 میں انہوں نے یہ عہدہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام دھڑوں کا انضمام ممکن ہوا۔ میاں عبدالعزیز نے اپنی باقی زندگی تبلیغ اسلام کے مقصد میں صرف کی۔ 1935 کا پورا برس انہوں نے جاپان میں بسر کیا۔ وہ جا بجا دورے کرتے اور اسلامی عقائد و نظریات سے جاپانیوں کو روشناس کراتے۔ جاپان کی پہلی مسجد صوبہ کوبے میں تعمیر ہوئی، جس کا افتتاح میاں عبدالعزیز نے کیا۔ میاں عبدالعزیز کا انتقال پاکستان بننے سے 1 سال قبل 1946 میں ہوا۔
हाजी गुलाम समदानी के दूसरे बेटे यानी चाचा तुर्की के दूसरे भाई मोहम्मद याया 1901 में पैदा हुए। 1946 में वो शुमाल मगरबी सरहदी सूबा यानी आज के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। फिर खान अब्दुल जब्बार खान की काबीना में वजीर तालीम मुकर्रर हुए। मोहम्मद याया ने सन 1990 में विसाल पाया। पेशावर के मारूफ समदानी खानदान के अहम रुकन और चाचा तुर्की के तीसरे भाई मोहम्मद यूनुस की 1916 में पैदाइश हुई। वो भी हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के सरगर्म कारकुन थे। बरे सगीर से अंग्रेज़ों के तसल्लुत के खात्मे के बाद जब हिंदुस्तान दो मुल्कों में बट गया तो मोहम्मद यूनुस भारत में रह गए। वो भारत की जानिब से इंडोनेशिया, इराक और अल्जीरिया में सफ़ीर मुकर्रर किए गए। 1989 में वो भारतीय राज्यसभा के रुकन बने। मोहम्मद यूनुस ने सन 2001 में दुनिया फानी से कूच किया। हाजी गुलाम समदानी के फर्जंद अर्जुमंद अब्दुल रहमान ने इब्तदाई तालीम एडवर्ड हाई स्कूल पेशावर से हासिल की। बाद अज़ां वालिद ने उन्हें मजीद तालीम के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी MAO कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना, में दाखिल करा दिया। अलीगढ़ में अब्दुल रहमान का तालीमी सिलसिला जारी था जब 1912 के दौरान यूरोप में बल्कान की जंगें छिड़ गईं। बल्कान रियासतों ने यूरोपी इस्तेमार के ईमा पर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ सरकशी और बगावत की। हालात ऐसे थे कि बरतानिया बल्कान की ईसाई यूरोपी रियासतों की कमज़ोर पड़ती हुई तुर्क इस्लामी सल्तनत के खिलाफ मज़ाहमत में दरपर्दा और एलानिया दोनों तरह से मदद कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब हिंदुस्तान में इसी अंग्रेज़ इस्तेमार को लाखों मुसलमानों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना था। रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तानी मुसलमानों ने तुर्कों के खिलाफ बरतानवी जारहियत को रोकने की ठान ली। मुसलमानान हिंद खिलाफत उस्मानिया की अवामी हिमायत पर उतर आए। शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में भी एक रिलीफ फंड कायम हुआ। तुर्कों की इमदाद के लिए हर आम व खास ने बढ़ चढ़कर हिस्सा डाला। MAO कॉलेज अलीगढ़ बनाने वालों की सोच का असल महवर चूंकि इस्लाम की निशात सानिया था, तो ये सब शख्सियात तुर्की में होने वाली तब्दीलियों पर गहरी निगाह रखे हुए थीं। आखिरकार सोच को अमली जामा पहनाते हुए अलीगढ़ से तिब्बी अमला तुर्की भेजने का फैसला किया गया। मारूफ मुस्लिम रहनुमा मुख्तार अहमद अंसारी की क़यादत में पीपल्स मिशन टू खिलाफत उस्मानिया तश्कील दिया गया। अब्दुल रहमान सिद्दीकी और चौधरी खलीकुज़्ज़मा जैसे रहनुमा भी इस मिशन का हिस्सा थे। तुर्की के बीमार खलीफा की निगहदाश्त और अगले मोर्चों पर तैनात तुर्क सिपाहियों के इलाज मुआलजे के लिए 5 डॉक्टर समेत कुल 24 रुकनी तिब्बी इमदादी अमला नामजद हुआ। इस मेडिकल टीम में चाचा तुर्की यानी अब्दुल रहमान पेशावरी भी शामिल थे। उन्होंने तालीम तर्क की, ज़ादिरा के लिए अपनी ज़ेर इस्तेमाल अशिया फ़रोख्त कर दी, बाकायदा तिब्बी इमदाद की तरबियत हासिल की और फिर सफ़र का आगाज़ करने से पहले अपने घर का इंतहाई मुख्तसर सा दौरा भी किया, क्योंकि उनको खदशा था कि कहीं उनके वालिद तालीम का सिलसिला रोकने पर खफगी का इजहार न करें। सन 1912 में अतालवी बहरी जहाज सार्डिना बम्बई से इस हिंदुस्तानी मेडिकल टीम को लेकर रवाना हुआ तो उससे कबल जामिया मस्जिद दिल्ली में मुसलमानों का एक अजीमुश्शान इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहाँ इन रज़ाकारों के जज्बा जिहाद की खूब पजीराई की गई। मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान ने दादो तहसीन के डोंगरे बरसाए। बम्बई से रवानगी से कबल दिसंबर के पहले हफ्ते में जहां जहां से ये मेडिकल टीम गुजरी, मुसलमानान हिंद इकट्ठे हो जाते और तकारीर और नाराजात के जरिए जज्बा हुर्रियत को खूब तक़वियत पहुंचाते। अल्लामा शिबली नोमानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और अबुल कलाम आज़ाद जैसे नाबगा रोजगार के बयानात से पूरे हिंदुस्तान में आगाही की रोशनी फैल गई। बहरी जहाज सार्डिना अदन और स्वेज की बंदरगाहों पर रुका तो वहां पर भी मुसलमानों का एक इज्तिमा हो जाता। सिकंदरिया के मुकाम पर बहरी जहाज बदला गया और मजीद 2 हफ्ते सफर के बाद अब्दुल रहमान पेशावरी समेत ये टीम इस्तांबुल जा पहुंची। मिशन 6 माह जारी रहा। इसे खूब मीडिया कवरेज मिली। उस वक्त प्रिंट मीडिया यानी कि अखबारात और रेडियो हुआ करता था। उस्मानी खलीफा ने मेडिकल टीम को महल में मदऊ किया, जहां इस टीम ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के अतियात पेश किए। हिंदुस्तान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रिसाले अल हिलाल में इस टीम की कारकर्दगी की तमाम तफसीलात छपती रहीं। 4 जुलाई 1913 को मिशन की हिंदुस्तान वापसी पर भी बहुत से इज्तिमात हुए, जिनमें बम्बई का इजलास मरकजी था। यहाँ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने खुसूसी बयान फरमाया। दिलचस्प बात यह थी कि मिशन के जवान रुकन अब्दुल रहमान तुर्की से वापस न लौटे।
بلکہ انہوں نے ترکی کی شہریت اختیار کر لی۔ انہیں ترک سپاہ میں لیفٹیننٹ کا عہدہ عطا ہوا۔ پشاوری کے ساتھی مرزا عبد القیوم بھی ترکی میں ہی رہ گئے اور جنگ عظیم اول کے دوران ترک سپاہ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑائی کرتے رہے۔ عبد الرحمن پشاوری، جو اب ترکی میں عبد الرحمن بے کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، گیلی پولی کے عظیم جنگی معرکے میں شریک ہوئے۔ وہ مشرق وسطیٰ کے محاذ پر تعینات تھے۔ یہاں وہ 3 بار زخمی ہوئے، مگر ٹھیک ہوتے ہی پھر جہاد کے لیے روانہ ہو جاتے۔ ترکی جب گیلی پولی کا معرکہ جیت گیا تو خلافت ختم ہو گئی اور ترک جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی۔ جرأت و عظمت کے پیکر لالا پشاوری نے کمال عطا ترک کی قیادت میں ترک نیشنل موومنٹ جوائن کی اور آخرکار ایک آزاد ترک ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ عبد الرحمن پشاوری نے 1920 میں ترک خبر رساں ادارے اناتولو میں شمولیت اختیار کی اور خارجہ امور کی رپورٹنگ کرتے رہے۔ کچھ ہی عرصے بعد انہیں ترک ریاست نے اپنا نمائندہ خاص بنا کر افغانستان کے بادشاہ امان اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ چاچا ترکی کی افغانستان میں 2 ذمہ داریاں تھیں۔ ایک تھی ترک افغان تعلقات کو مشترکہ دشمن یورپی استعمار کے خلاف مضبوط کرنا، اور دوسرا مقصد تھا افغانستان کے حالات و واقعات کی ٹھیک ٹھاک معلومات ترکی ارسال کرنا۔ اردو، ہند کو، پشاور، فارسی، انگریزی اور ترکی زبان کے ماہر چاچا ترکی 1921 میں براستہ ماسکو کابل آئے تھے۔ انہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی اور انگریز تسلط کے خاتمے تک ہندوستان آنے سے انکار کر دیا۔ 1925 میں چاچا ترکی استنبول میں تھے جب انہیں گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ چاچا ترکی قریب 1 ماہ زیر علاج رہے مگر زخم مہلک ثابت ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ قاتل دراصل رؤف اوربے کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن مشابہت کے باعث غلطی ہو گئی اور اس نے اوربے کی بجائے چاچا ترکی کو نشانہ بنا ڈالا۔ لالا ترکی استنبول میں ہی دفن ہیں۔ ان کے میڈلز، یونیفارم اور ڈائری ان کے بھائی عبد العزیز کے حوالے کر دی گئیں، لیکن یہ سب سامان ہندوستان پر قابض برطانوی حکام نے ضبط کر لیا۔ 1979 میں چاچا ترکی کے بھائی محمد یوسف نے شہید کی یادداشتیں غازی عبد الرحمن پشاوری شہید کے عنوان سے شائع کی۔ یہ کتاب لکھنے کی درخواست رسالہ مخزن کے ایڈیٹر سر عبد القادر سے کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ ذمہ داری مشہور شاعر حفیظ ہوشیار پوری کو دی، جنہوں نے مسودہ تشکیل دیا اور پھر اس مسودے کو کتابی شکل ابو سلمان شاہ جہاں پوری نے دی۔ 2016 میں دورہ پاکستان میں صدر ترکیہ رجب طیب اردوان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عبد الرحمن بے کے جذبہ قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی ذات کو ترکیہ اور پاکستان کے تعلقات کی بنیاد سے تعبیر کیا۔ Osmanlı ordusuna yardım için gelen Abdurrahman Peşaveri gibi isimler اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے لالا ترکی پشاوری کے حالات زندگی پر ایک تاریخی ٹی وی سیریز بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ٹی وی سیریز بنانے کا فریضہ ترک ڈائریکٹر کمال تقدین اور پاکستان کے معروف پروڈکشن ادارے انصاری فلمز کے سپرد کیا گیا تھا، مگر سیاسی اتھل پتھل کے باعث یہ منصوبہ ابھی کہیں فائلوں میں دبا ہوا ہے۔ لیکن کیا داستان ہے، کیا کہانی ہے، ایک خاندان جس کا ایک فرد پاکستان کا ہو گیا، ایک فرد ہندوستان کا ہو گیا اور ایک فرزند ایسا ہوا جو پورے عالم اسلام کا ہو گیا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، تاریخ میں ایسے لوگوں کی مثالیں بہت ہی کم ملتی ہیں، اور ہم جو خوش نصیب ہیں کہ جن کی تاریخ میں ایسے کردار موجود ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں۔ امید ہے آج کے پوڈ کاسٹ سے آپ کو لالا ترکی، چاچا ترکی، عبد الرحمن پشاوری، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔